السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نور اللہ نور اور استقبال ہے آپ کا بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام خبر در خبر میں۔ ناظرین، کچھ ریاستیں اور نظریات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد ہی مکر، دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی پر رکھی جاتی۔ موجودہ اسرائیل بھی ایک ایسی ہی سرکش اور ہٹ دھرم ریاست کے طور پہ ابھرا ہے، جس نے تاریخ میں ایک بار نہیں بلکہ بارہا اپنے ہی موقف، وعدوں اور بین الاقوامی معاہدوں سے انحراف کیا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے طویل عرصے سے جاری اسرائیلی بربریت اور محاصرے کے جواب میں کارروائی کی، جس میں اسرائیلی فوجی تنصیبات، ٹینکوں اور جنگی ذخائر کو نقصان پہنچا۔ اس کے رد عمل میں اسرائیل نے انتقام کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے غزہ کے رہائشی علاقوں، اسپتالوں اور اسکول کو بے دریغ بمباری کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ بعد ازاں عالمی دباؤ اور امریکہ کی مداخلت کے بعد جنگ بندی کی کوششیں کی گئی، جن کے لیے حماس کی جانب سے چند بنیادی اور منصفانہ شرائط پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جنگ کا مکمل اور فوری خاتمہ۔ نمبر 2، غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا، تمام قیدیوں کی رہائی، غزہ کا طویل محاصرہ ختم کرنا اور اس کی اثر نو تعمیر۔ لیکن ناظرین، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ تو جنگ بندی پر مکمل عمل ہو سکا اور نہ ہی فوج کا انخلا ممکن ہو سکا۔ یہی نہیں بلکہ اسرائیل نے تمام تر بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور معاہدوں کے برخلاف غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی کو روک کر انسانی بحران کو مزید شدید کر دیا۔ حال ہی میں اسرائیل نے ایک بار پھر تمام تر امن معاہدے کو پس پش ڈال کر غزہ پر شدید بمباری کی، جس میں 150 سے زائد بے گناہ انسان جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ جنوبی لبنان کو بھی شدید ترین حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا یہ جابرانہ رویہ اور معاہدہ شکنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1949، 1965 کے ادوار ہوں یا 1967 کے عرب اسرائیل تصادم کے معاہدہ اور پھر تاریخی اوسلو معاہدہ، اسرائیل نے ہمیشہ عالمی مطالبات اور امن کی کوششوں کو ٹھوکر ماری ہے۔ ناظرین، جن عالمی طاقتوں اور ثالثوں نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا تھا، اسرائیل نے ان کے قول و قرار کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ وہ اقوام متحدہ، عالمی صلح کار تنظیموں اور عالمی ادارہ صحت کی قراردادوں اور ہدایات کی مسلسل دھجیاں اڑاتا آ رہا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر عالمی ادارے اور امن کے دعوے دار کہاں سو رہے؟ اقوام متحدہ کی جواب دہی کب طے ہوگی؟ اور دنیا کے تمام انصاف پسند لوگ آخر کب تک اس بربریت پر خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ اگر ایک ریاست مسلسل بین الاقوامی قوانین اور انسانی قدروں کو پامال کر رہی ہے تو عالمی برادری اس کی نکیل کسنے میں مکمل طور پر ناکام کیوں؟ دوستو، آج غزہ کی رات سے اٹھتا ہوا دھواں صرف فلسطین کی بربادیوں کا نشان نہیں، بلکہ یہ انسانیت کی ضمیر کا جنازہ اور عالمی اداروں کی اخلاقی موت کا اعلان ہے۔ اگر آج بھی عالمی طاقتوں اور قانون ساز اداروں نے اسرائیل کی اس کھلی سرکشی کا سدباب نہ کیا اور اس کے خلاف سخت اور عملی لائحہ عمل تیار نہ کیا، تو تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہوگی کہ 21ویں صدی کے اس سب سے بڑے انسانی المیہ اور نسل کشی میں صرف ظلم کرنے والا ہی مجرم نہیں تھا، بلکہ خاموش رہنے والا اور خاموش تماشائی بن کر دیکھنے والے تمام عالمی ادارے، ریاستیں اور تمام لوگ بھی برابر کی شریک جرم تھی۔ ناظرین، ہم اہل غزہ اور فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہاں امن و امان بحال ہو جائے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس آواز کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔